مسیح خداوند میں میرے عزیزو، کلام شروع کرنے سے پہلے میں فادر عاشر افتخار کو آج کی عبادت کے ناطے سے اور 25 سالہ جوبلی، کاہنانہ جوبلی کے ناطے سے ان کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ یقیناً ہر ایک کاہن کی زندگی میں ایک اہم موڑ ہے جب ہم وفاداری کے ناطے سے بات کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے ناطے سے اس پر غور کرتے ہیں، تو آج ہم اقرار کرتے ہیں، آج اس جوبلی پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک کاہن ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلتا ہے، اور 25 سالہ جوبلی وفاداری کی ایک اہم نشان ہے، ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنا۔ یقیناً فادر عاشر خود یہ بات کہیں گے کہ یہ مبارکبادی دینے کے وقت میرے لیے تو یقیناً نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا میری زندگی کا مقصد ہے، اور اس ناطے سے آج پوری کلیسیا، آج ڈائیسیس آف کراچی کی کلیسیا کی طرف سے ہم ان کا شکریہ کہتے ہیں جنہوں نے 25 سالہ اس عرصے کے دوران اس نے اپنی خدمت یسوع مسیح کو اور یہاں کی کلیسیا آج ڈائیسیس آف کراچی میں اپنی خدمت پیش کی۔ کچھ دن پہلے، ہفتے پہلے، پوپ فرانسس سیمنیرینز اور فارمیٹرز سے مخاطب کر رہا تھا جو اسپین کے مختلف ڈائیسیز سے جمع تھے روم میں، اور اس نے یہ بات کہی جو میرے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ یہ کاہنانہ زندگی کی بلاہٹ کے ناطے سے اس نے یہ جملہ پیش کیا۔ انگریزی میں یہ جملہ یہ ہے: A priest should be shaped by the pain of the people he serves. A priest should be shaped, molded by the pain of the people he serves. ٹرائی کرتا ہوں اردو میں ترجمہ کے ناطے سے۔ ایک کاہن ان لوگوں کے درد سے سانچا جاتا ہے جن کی وہ خدمت کرتا ہے۔ ایک کاہن ان لوگوں کے درد سے سانچا یا تراشا جاتا ہے جن کی وہ خدمت کرتا ہے۔ اگر 25 سالہ جوبلی یا کاہنانہ زندگی کی بلاہٹ پر غور کریں تو بہت سی چیزیں ہیں جو ایک کاہن کو، چاہے ایک کاہن ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے یا جس سے ایک کاہن تراشا جاتا ہے۔ محبت، معافی، پیسے، دولت، یہ ساری چیزیں آج کل ایک کاہنانہ زندگی کو بناتی ہے یا جس کے سانچے میں ہم ڈالے جاتے ہیں۔ لیکن پوپ فرانسس آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایک کاہن ان لوگوں کے درد سے سانچا جاتا ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ کون سی خوبیاں ہیں اس کاہن میں جس نے اپنے آپ کو لوگوں کے درد کے ناطے سے اپنے آپ کو سانچا ہے؟ کون سی خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیات، وہ اذیت تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ اذیت تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے یہ کہاوت پڑھی جو یقیناً اس بات کو اور عیاں کرتی ہے: جب آپ محبت کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں تو آپ تکلیف اور درد کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ When you say yes to love, you say yes to suffering. ایک کاہن کی ساری زندگی محبت کے لیے ہاں کہنا، محبت کو اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہے، لیکن ایک کاہن جانتا ہے کہ جتنی وہ محبت کو دعوت دیتا ہے اتنی اس کی زندگی میں درد اور تکلیف آتی ہے۔ ڈیٹرچ بونہوفر ایک پروٹسٹنٹ تھیولوجن تھے، اور انہوں نے بہت خوب
ایک شاگرد کے بارے میں بات کہی. اس نے کہا انگریزی میں, when Christ calls a man, he bids him come and die. جب مسیح کسی کو بلاتا ہے تو اسے مرنے کی دعوت دیتا ہے. میرے عزیزو, یہ ہے کاہن کی ساری بلاہٹ کہ جب یسوع بلاتا ہے تو اس کاہن کو مرنے کی دعوت دیتا ہے. اور یقیناً فادر آشر نے 25 سالہ جوبلی کے دوران, اس 25 سالہ عرصے کے دوران یہی محسوس کیا. بہت لوگوں کے درد اور تکلیف اور پریشانیاں جس نے اس کی کاہنانہ زندگی کو مضبوط کی ہے. یسوع خود کہتا ہے, اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو, خود انکاری کرو, اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو. اور آج 25 سالہ جوبلی پر فادر آشر فخر کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کے ساتھ اپنی صلیب اٹھا کر پیچھے چلا ہوں. دوسری خوبی اس کاہن کی جو لوگوں کے درد اور تکلیف سے تراشا جاتا ہے, سانچا جاتا ہے, وہ ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹائم میگزین 1984 کے پکچر انہوں نے ڈالا تھا اپنے فرنٹ پیج پہ, جس میں 2 شخص جیل کے اندر کرسیوں پر, وہ فولڈنگ کرسی جو ہوتے ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے 2 شخص جیل کے ایک کمرے میں ایک تصویر نکالی گئی. اور یہ تصویر کن کی تھی؟ پوپ جان پال دوم کی اور اس کے قاتل مہمت آقا. پوپ جان پال کو سینٹ پیٹر اسکوائر پر حملہ کیا گیا بندوق کے ساتھ, لیکن خدا کی مرضی تھی کہ پوپ جان پال دوم مرے نہیں بلکہ ان کی زندگی بچ گئی. اور جیسی ان کو صحتیابی ملی تو اس نے اٹالین گورنمنٹ سے کہا کہ میں اپنے قاتل سے ملنا چاہتا ہوں. پورے حکومت میں گڑبڑ شروع ہو گئی کہ پوپ جان پال دوم نے کیسی درخواست کی کہ میں اپنے قاتل سے ملنا چاہتا ہوں. پر کیونکہ وہ پوپ صاحب تھے, انہوں نے اس کی حکم کی تابعداری کی. ایک جیل کا کمرہ, 2 کرسیاں تھیں, اور وہاں پر پوپ جان پال دوم اپنے قاتل سے ملنے کو گیا. اور وہاں پر جب میٹنگ ختم ہو گئی, جس میں پوپ نے کہا میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے ہم کے ساتھ کیا کیا بات کی, لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میرے عزیزو, ایک کاہن کی زندگی میں یہ یقیناً سب سے مشکل قدم, کاہن کو چھوڑے ہر مسیحی کی زندگی میں, لیکن ایک کاہن جس کو ہم آلتر کرسٹس کہتے ہیں, انادر کرائسٹ, اس کو سب سے زیادہ بلایا جاتا ہے کہ وہ معافی کی گواہی دے. اور پوپ جان پال دوم نے معافی کی ایک خوبصورت مثال پیش کر کے ہمیں بھی یاد دلایا ہے, خاص کر مسیحوں کو لیکن کاہنوں کو بھی, کہ تمہیں معاف کرنا ہے. فادر آشر یقیناً اپنی 25 سالہ جوبلی, 25 سالہ عرصے کی خدمت پر غور کریں گے تو وہ یاد کریں گے کہ کتنی دفعہ انہوں نے لوگوں کو معاف کیا, اور کبھی کتنی دفعہ انہوں نے لوگوں کی معافی حاصل کی ہے. ہم یاد کریں یسوع جب صلیب پر مر رہا تھا, اس نے باپ سے یہ دعا کی, اے باپ انہیں معاف کر. اور یہ ہر ایک کاہن کی دعا ہے اپنے لوگوں کے سامنے, اے باپ انہیں معاف کر. اور تیسری بات میرے عزیزو, وہ ایک کاہن اپنے غریبوں کی خدمت میں ایک مضبوط گواہ ہے. وہ غریبوں کی خدمت
میں ایک مضبوط گواہ ہے۔ کل ہم نے مقدسہ مریم لردس کا مقدسہ مریم کی عبادت میں عید میں شامل ہوئے، اور وہاں پر مقدسہ مریم کی تلاوت کون سی تھی؟ کانائے جلیل شادی کی بیاہ۔ اور اس ساری شادی کے دوران سب لوگ مزے لے رہے تھے، خوش تھے، صرف مقدسہ مریم نے محسوس کیا کہ میں گھٹ گئی، میں ختم ہو گئی، اور وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی اور کہا میں ختم ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو، مقدسہ ماں کی ساری زندگی اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی نے پریشانی نہیں دیکھا، اس نے سب سے پہلے پریشانی دیکھ لی، اور پھر کیا؟ وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی اور کہا میں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یسوع اس کا حل، اس کا جواب ضرور دے گا۔ عزیزو، اور خاص طور فادر آشر، یقیناً آپ کی زندگی میں 25 سال جب گزرے ہیں، آپ نے بھی محسوس کیا کہ غریبوں کی خدمت میں آپ ہمیشہ خداوند کو پاتے رہے ہیں۔ مقدس ونسنٹ ڈی پال صاف کہتا ہے، اگر تم خدا سے ملنا چاہتے ہو، غریبوں کے پاس جاؤ، غریبوں کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں خدا ملے گا۔ اور ایک کاہن کی ساری زندگی اس بات کو عیاں کرتی ہے کہ وہ غریبوں کی خدمت میں ہمیشہ ایک مضبوط گواہ رہتا ہے۔ عزیزو، آج جب ہم فادر آشر کے ساتھ اس خوبصورت جوبلی میں شامل ہوتے ہیں، ہم دوبارہ پوپ فرانسس کی بات کو یاد رکھیں کہ ایک کاہن ان لوگوں کے درد سے سانچا جاتا ہے جن کی وہ خدمت کرتا ہے۔ آئیں آج اس جوبلی پر ہم بھی اقرار کریں کہ ہم بھی لوگوں کی درد تکلیف کو محسوس کریں گے، اور ہم بھی اسی درد تکلیف سے سانچے جائیں تاکہ ہم یسوع کے اچھے شاگرد بنیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔